گرامی قدر عزیز دوستو، پچھلے ہفتے یہ بات چلی تھی کہ بزرگ بننا آسان ہے لیکن انسان بننا مشکل ہے، اور پھر بتلایا تھا کہ انسانیت کی تکمیل کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے۔ نمبر 1 آداب کی تحصیل، نمبر 2 اخلاق کی تکمیل، اور نمبر 3 حقوق کی رعایت۔ آداب کے اوپر آپ نے بہت ساری باتیں سنی تھی اور بتلایا تھا آخر میں کہ ادب سے انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ بڑا حیوان ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ ہر ایک چیز کو زندگی میں مہذب انداز میں انجام دینا ہے، اور یہ بتلایا تھا کہ جنتیوں کی صفت ہے ہر ایک چیز کو وہ ترتیب اور مہذب انداز میں رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی جب وفات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دفنا دیا اپنے بیٹے کو، تو قبر کے کنارے پر تھوڑا سا سوراخ رہ گیا، اور اوپر قبر جو ہے تھوڑی سی ترچھی اور ٹیڑھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو سیدھی کرو اور اسے بند کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قبر تو اندر ہے، اب دفن ہو چکے ہیں، اوپر کے سیدھا ہونے سے کیا انہیں کوئی نفع پہنچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما تنفع لا تضر، کہ اسے نہ تو نفع پہنچے گا نہ نقصان پہنچے گا، ولکن یضر عین الحی، لیکن یہ قبر کا ترچھا ہونا زندہ انسان کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا جائے گا۔ اس لیے کہا ہر ایک چیز کو ترتیب سے اور مہذب انداز میں رکھو۔ اس لیے آپ کو مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا۔ لکھا کہ ان کے یہاں ایک بادشاہ آیا، بادشاہ جب پہنچا تو حضرت بڑھاپے کی عالم میں تھے، کوئی خادم نہیں رکھتے تھے۔ آ کر بادشاہ نے کہا کہ حضرت پانی کی ضرورت ہے، تو کہا میں تو خادم نہیں رکھتا اور میں بڑھاپے کی وجہ سے آپ کی خدمت بھی نہیں کر سکتا۔ سامنے مٹکے میں پانی رکھا ہوا ہے، گلاس بھی اس کے اوپر ہے، آپ جا کے پی لو۔ انہوں نے پانی پیا اور گلاس کو ٹیڑھا رکھا، تو بہت ساری گفتگو ہوئی، تو جاتے جاتے بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ اس عالم میں ہیں، کسی خادم کی آپ کو ضرورت ہے، میں آپ کے لیے خادم کا انتظام کر دوں اور تنخواہ بھی میں دے دوں۔ کہا نہیں نہیں، مجھے خادم کی ضرورت نہیں، آپ رہنے دیجئے۔ بہت اصرار کیا تو کہا کہ بھائی تم جب خادم دو گے تو خادم بھی تو تمہاری طرح ٹیڑھا ہوگا۔ تو بادشاہ یوں دیکھنے لگا، کہا تم نے جب سے پانی پی کے گلاس کو ٹیڑھا رکھا ہے، جب سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، جب تمہارا یہ عالم ہے تو تمہارا خادم بھی ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے ہر ایک چیز کو انسان ترتیب کے ساتھ انجام دے، بے ڈھنگے اور بے سلیقے طور پر زندگی کو نہ جیے۔ ادب ہے۔ یہ بھی بتایا کسی سے کیسے ملنے جانا ہے۔ معلوم ہے کہ مسلمان ہے، سامنے کا آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، وہ داعی ہے، وہ عالم ہے، وہ اس وقت نماز میں ہوگا، پھر بھی زبردستی بار بار رنگ لگاتے ہیں، فون پہ فون کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ بیچارہ بھول گیا ہے اپنے سوئچ کو آف کرنا، سائلنٹ کرنا، تو مسجد میں اس عالم کی اور اس داعی کی 5 وقتہ نمازی کی دوسرے آدمی رنگ مار کے بے عزتی کرتے ہیں۔ اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، 25 ہو چکا ہے، 7:25 ابھی تو مسجد میں ہوں گے، دے پہ دے۔ یہ بد اخلاقی ہے۔ انسان سے ملنے کے بھی ادب بتلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب بنت جہش سے نکاح ہوا، صحابہ کو دعوت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی۔ جب وہ پہنچے کھانے کے لیے تو کھانے کے بعد جو ہے وہ سب گفتگو میں لگ گئے۔ اب لمبی چوڑی گفتگو چل رہی ہے، صحابہ جا نہیں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ بھائی کھانا کھا لیا تو اب آپ نہ بیٹھو، اب چلے جاؤ۔
اللہ کے رسول شرما رہے ہیں آپ سے کہنے میں، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ حق بیان کرنے میں شرم نہیں کرتا۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تم کھانے سے فارغ ہو گئے، اب کیا ہے بھائی، رات کو 12 بجے تک بیٹھے ہوئے منڈپ سے جانے کو تیار نہیں ہے، یہ جاوے تو آگے کا کچھ کام ہوگے، اس کا کیا حساب ہے کتاب ہے، کس سے کیا بات کرنی ہے، یہ اٹھتا ہی نہیں ہے وہاں سے۔ شریعت نے ہر ایک چیز کے آداب سکھلائے، تو ایک جو ہے ادب، دوسرے نمبر پر ہے اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اخلاق کا تعلق اندر سے ہے اور ادب کا تعلق ظاہر سے ہے، اس لیے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آج میں اور آپ اپنے اخلاق کا جائزہ لیں، ہم کہاں ہیں؟ دغا بازی میں ہم آگے، جھوٹ بولنے میں ہم آگے، فریب میں ہم آگے، لڑائی میں ہم آگے، جھگڑے میں ہم آگے، دوسروں کے ٹانگ کھینچنے میں ہم آگے، جہاں دیکھے وہاں ہم کہتے ہیں کہ حکومت غلط ہے، نہیں، آقا نے فرمایا حکومت تو تمہارے عمل کے مطابق آیا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے صاحب مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں لطیفے کے طور پر کہ ایک ملک کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے اور کہا ہم کیکڑا یوں چلتا ہے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا کھانا جائز ہے، احناف کے یہاں وہ نہیں کھا سکتے، لیکن میں دیکھتا ہوں ہمارے علاقے میں لوگ اس کو دال میں ڈال کے مسلمان بھی کھا رہا ہے۔ کیکڑا احناف کے یہاں کھانا منع ہے، تو ہر ملک سے لوگوں نے کیکڑے منگائے، انڈیا سے بھی منگائے، کہا سب نے پیکنگ کر کے اچھے انداز سے بھیجا، انڈیا والوں نے کھلا بھیج دیا۔ تحقیق کیا گیا کہ آپ نے کھلے کیوں بھیجے؟ تو کہا بھائی ہمیں پیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈبے میں ہم نے ایسے بھر دیا ہے، جب ایک اوپر سے نکلنا چاہے گا تو دوسرا کیکڑا خود اس کے ٹانگ کھینچ کے نیچے لے کر چلا آئے گا۔ میرے بھائیوں، آج سیم یہی حالات میرے اور آپ کے ہیں۔ اگر کوئی معاشرے میں مالیات سے بڑھتا ہے، اعمال سے بڑھتا ہے، ہم اس کی برائی شروع کرتے ہیں، ٹانگ کھینچنا شروع کرتے ہیں، یہ سارے اخلاق بے بد جو ہیں، ہوس جو ہیں، وہ ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ اخلاق اگر مکمل کرنے ہیں تو سب سے پہلے تواضع اختیار کرنا پڑے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ اسے اٹھاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جمعہ کی نماز کی وہ تیاری کر رہے تھے، اتنے میں ایک مہمان آ گئے، جانے کا وقت تھا حضرت کا، تو کہا بھائی وقت ہو چکا ہے جمعہ کا، میں نکل رہا ہوں۔ تو کہا حضرت آپ نے ابانی پہنا، آپ نے امامے نہیں لگائے، ہے نا؟ آج کل کے خطیب یوں فیٹی، یوں کوٹی، اور یہ شیروانی، اور ایک دم ٹھاٹ باٹ، آگے آدمی پیچھے آدمی، بہت موٹا مولوی صاحب، پرائم منسٹر، اس کے آگے کوئی نہیں چل سکتا، پیچھے سب چلے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں بیان کیا گیا کہ صحابہ حضور کے شانہ بشانہ چلتے تھے، یوں ساتھ ساتھ میں چلا کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، یہ تواضع۔ کہا حضرت آپ بھی تو بڑے ہیں، ہم آپ کے مرید ہیں، آپ کے ہزاروں مریدین ہیں۔ کہا بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بطور ذمہ داری کی دی ہے، ورنہ جب میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں تو اس وقت مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔
تواضع انسان میں ہو۔ دوسرے نمبر پر انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے اخلاق مکمل ہو تو اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ معاف، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے فاعفوا واصفحوا، معاف کیجئے پیغمبر، درگزر کا معاملہ کیجئے۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کہا یہ جو غیر ایمان والے ہیں، اسلام نہیں لائے ہیں، ان کو معاف کیجئے، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجئے۔ اور ہم مولانا، میں میرے بھائی سے بات کرنے والا نہیں ہوں، جگری بھائی ہے، ایک ماں کی اولاد ہے، ایک باپ کی حقیقی اولاد ہے، معاف کرنے کو تیار نہیں، حج کرنے جائے گا۔ معاف کرو، معاف، تب اخلاق مکمل ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر 3 ایسے لوگ تھے جنہوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ اس میں ایک بدری صحابہ بھی تھے، حضرت مصطح ابن عثاصہ۔ یہ غریب تھے لیکن ابو بکر صدیق کے قریب تھے، یعنی رشتہ دار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھر چلاتے تھے، خرچہ دیتے تھے۔ پتا چلا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق نے وظیفہ بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی فَلْفَعْفُوا فَلْيَصْفَعُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَعُوا، چاہیے کہ معاف کرے، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ ان یغفر لی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ دوبارہ جاری کر دیا۔ معاف کرنا سیکھے، معاف کرنا بس دل میں لیے ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں، خوب سنیں یوسف علیہ السلام کے قصے، رمضان کو اسٹوری بنایا، وہی یوسف علیہ السلام کے قصے 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک بیان ہوتا رہا، وہی یوسف علیہ السلام کے قصے۔ لیکن کیا اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ وہ کنویں میں پھینکنے والے، وہ بازار میں بیچنے والے بھائی کے لیے بھی اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج بھائی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ وہ جس نے پتھر پھینکے، وہ جس نے لہو لہان کیا، وہ جس نے بیٹی کو خنجر مارا اور جس کے حالت عمل میں ہونے کی وجہ سے عمل گر جاتا ہے، بچی شہید ہو جاتی ہے، گھر چھڑوانا پڑتا ہے، سب ہونے کے باوجود فتح مکہ کے موقع پر میرے اور آپ کے نبی نے اعلان کر دیا الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے۔ بیان خوب کیا اور بیان خوب سنا، لیکن دل کو ٹٹول کے دیکھو کہ دل کیا کہتا ہے۔ اندر بغض ہے، اندر حسد ہے، اندر کینہ ہے، اندر دشمنی ہے، اندر عداوت ہے، ایک دوسرے کو گلے لگانے کے لیے تیار یہ مسلمان نہیں ہے۔ بھائی دل کو صاف رکھو، اس میں صرف اللہ بساؤ، رسول کی محبت بساؤ، معاف کرو ایک دوسرے کو، اس سے اخلاق کی تکمیل ہوگی۔ فرمایا اپنا حق چھوڑو، تیسری صفت تواضع، معاف کرنا، تیسرا خلق اخلاق کا ہے، اپنا حق چھوڑ دو۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو صوفی بھی ہے، بزرگ بھی ہے، محدث بھی ہے، ہر صفت موجود ہے، جب ان کی کوئی غیبت کرتا، چغلی کرتا، انہیں پتا چلتا کہ میری غیبت چغلی ہو رہی ہے تو وہ ان کو ہدیہ بھیجتے اور فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ بھیجو محبت بڑھے گی۔ ہدیہ دیتے، جب وہ برائی بند کر دیتا تو یہ ہدیہ بھی بند کر دیتے۔ اس نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں؟ کہا وہ جب میری برائی کرتا ہے تو مجھے نیکی ملتی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ میں اس کے مال سے مدد کر دوں۔
لیکن جب وہ برائی نہیں کرتا تو پھر میں اس کی مدد بھی نہیں کرتا. بدلہ نہیں، اپنا حق چھوڑو. اور بھائی چوتھی صفت اخلاق کو مکمل کرنے کی، دوسروں سے جو ہے وہ تکلیف دہ چیز کو دور کرو، دوسروں کے کام آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 شعبے، الایمان شعبۃ 70 شعبہ، ایمان کے 70 شعبے، ان میں افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ درجہ کلمہ طیبہ کا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ادنا درجہ، ادنا شعبہ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اتقوا اللاعنین، 2 لعنت کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیا ہے وہ؟ فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، لوگوں کے راستے میں پیشاب پاخانہ کرنا اور سائے دار درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ کرنا، ایسے پر اللہ لعنت بھیجتا ہے. یعنی چوراہا بنا ہوا، وہاں لوگ بیٹھتے ہیں، اس نے جا کے کچرا ڈال دیا، گھر کا پورا لے جا کے ادھر، اب لوگ پریشان ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر اللہ لعنت بھیجتا ہے. میرے بھائیو، ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، اپنے آپ سے نفع نہیں کر سکتے تو فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو. ان چیزوں سے انسان کے اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے. تو 2 باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے. ایک ادب کی تحصیل، انسان باادب بنے. دوسرا انسان اپنے اندر جو ہے اخلاق کاملہ کو پیدا کرے، لوگوں کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرے، معاف کرنا سیکھے، لوگوں کے کام آوے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بن جاوے. میرے بھائیوں، لیکن آج اگر ہم خدا نخواستہ کبھی کسی کے کام آ بھی جاتے ہیں تو ہم یاد رکھیے اسلام یہ سکھاتا ہے مدد کر دیا اب اسے اللہ کے حوالے کر دو، احسان نہ جتاؤ. لیکن فوراً کہتا ہے کہ مولانا ان کے یہاں تو ڈیلیوری کا مسئلہ تھا تو میں نے بل بھرا، میں نے اس کی بیٹی کی شادی تھی تو خرچہ میں نے اب دیا تھا، سب پانی میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے اعمال کو احسان جتا کے برباد نہ کرو. دیا ہے اللہ کے نام پہ دیا ہے، اللہ قبول کرے گا. میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی آنے والے کو تانا نہیں دیا. اسلام کی خوبی ہے، فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، مومن نہ کسی کو تانا دیتا ہے، مومن نہ کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اخلاق کی تکمیل فرمائے، اللہ ہم تمام کو باادب بنائے. انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی تو حقوق کی رعایت جو تیسری چیز ہے انسان کے اندر، جب یہ 3 چیزیں آتی ہے تب وہ انسان کہلاتا ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ دوسری کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو کامل انسان بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عزت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے. ذلت و رسوائی سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. این دعا عظمت واز جملہ جہاں آمین. بعد و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.